بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ کل رات پشاور میں پی ٹی آئی نے ایک جلسہ کیا اور جلسے میں لوگوں نے بھرپور شرکت کی۔ اسٹیڈیم یا وہ میدان کھچا کھچ بھرا تھا، باہر بھی دنیا پھر رہی تھی، اندر جگہ نہیں تھی، اور یوں لگتا تھا جیسے انسانوں کا ایک سمندر امٹ کے آ گیا ہے۔ لازمی بات ہے کہ جب لیڈر ایسی رسپانس دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے اتنا بڑا کراؤڈ ہے تو ان کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے اور بات کرنے کا بھی ان کو مزہ آتا ہے۔ پی ٹی آئی کے مختلف لیڈرز نے تقاریر کی وہاں پہ، لیکن خاص طور پہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی اپنی تقاریر جو تھیں وہ بہت ہی اہم تھیں۔ اب یہ جلسوں کا سلسلہ ہے، اس سلسلے کا پہلا جلسہ یہاں پہ کیا گیا۔ ابتدا اگر اس پارٹی کے لیے ڈسکریجنگ ہوتی، بہت اچھی رسپانس نہ ہوتی تو شاید آگے بھی معاملہ کچھ اور ہوتا، لیکن یہاں ابتدا بہت اچھی ہوئی اور پھر اناؤنس کیا گیا کہ اب لاہور میں بھی جلسہ ہوگا، کراچی میں بھی ہوگا، اور ہو سکتا ہے بعد میں اور بھی شہروں میں جلسے کیے جائیں، پنجاب کے مختلف شہروں میں۔ لیکن جو باتیں عمران خان نے کی، ایک انہوں نے یہ کہا کہ ڈرو اس وقت سے، اگر میں نے کال دے دی لوگوں کو باہر نکلنے کی تو تم لوگوں کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ در حقیقت حکومت تو بن گئی اپوزیشن کی، لیکن جس طرح عمران خان نے ان لوگوں کو ایکسپوز کیا، اس کا کمال ہے عمران خان کا کہ پورے ملک کا سیاسی گند اس نے لا کے ایک جگہ اکٹھا کر دیا، ورنہ تو یہ بکھرے پڑے تھے۔ لیکن آج آپ کو مجموعہ پورا سیاسی جو کرپشن کا ایک ڈھیر تھا وہ سارا ایک جگہ جمع ہو گیا، اور نظر آ رہا ہے آپ کو کہ یہ حضرات وہاں موجود ہیں۔ ایسے ایسے نمونے، جعلی ویڈیوز، لوگوں کی پرائیویٹ لائف، آڈیوز، یہ ان لوگوں کی سیاست کا حصہ تھا۔ صبح سے لے کے رات تک جھوٹ بولنا سیاست کا حصہ تھا۔ کرپشن کرنی، پورا خاندان کرپشن میں ڈوبا، لیکن اس کے لیے جھوٹ بولنے اور چھپانا اور چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ کھول کے پیسے بچانا ان کا وتیرہ تھا۔ قتل کیے، عدالتیں پاس ہیں، جس کو جی چاہے چھڑا دیں۔ تو یہ تو ایک آپ کہہ لیجئے کہ مجرمانہ حرکتوں کا ایک دور وہ تھا، اب واپس وہ آ گیا، لہذا پی ٹی آئی اب اس کو پھر ایکسپوز کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ یہاں پہ جو پیغام دیا گیا عوام کو وہ یہی بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اعلیٰ کار ہیں دوسرے ملکوں کے، اور عوام سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ان اعلیٰ کاروں کے غلام رہنا چاہتے ہیں یا آپ ایک آزاد قوم کی حیثیت سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ تو جو رسپانس تھی پوری متفقہ پورے عوام سے وہ یہ تھی کہ ہم غلامی کی زنجیریں توڑنا چاہتے ہیں۔ وہ کس حد تک ہم توڑ سکتے ہیں، توڑ سکیں گے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دن بتائیں گے، لیکن فی الحال یوں لگتا ہے کہ پریشر ابھی پوری طرح بلڈ نہیں ہوا حکومت پہ، جس کے لیے پی ٹی آئی کو مزید کوشش کرنا ہوگی۔ پی ٹی آئی کی اپنی صفوں میں جو انتشار آیا اس سے آپ نے دیکھا کہ ہم بات کرتے ہیں پی ایم ایل این کی یا پیپلز پارٹی یا مختلف جو پی ڈی ایم میں پارٹیز تھیں کہ یہ امریکہ کی اعلیٰ کار بن گئیں اور انہوں نے اپنا ایمان بیچ دیا، وطن کے ساتھ وہ جو لگاؤ وہ بیچ دیا، جس طرح کے بھی الزامات آپ لگا رہے ہیں، کیونکہ وہ جو لیٹر فارن آفس میں آیا ہوا تھا جس کی بنیاد پہ امریکہ سے احتجاج بھی کیا گیا اور جس کی بنیاد پہ یہ سارا کیس بھی بلڈ اپ ہوا، وہ اس بات میں وزن
تو موجود ہے اس لحاظ سے کہ اعلی کار تو لازماً تھے اور لوگ ہیں، لیکن ان بے وفاؤں کے بارے میں کیا کہا جائے جو کہ خود عمران خان کی اپنی صفوں میں موجود تھے۔ ایک طرف تو ان کی کانسٹیچوئنسیز میں ان کے لیے حالات مشکل ہو رہے ہیں، ان کو جانا ہوگا، لیکن یہ ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ ابھی بھی ٹوٹا نہیں ہے۔ جو استعفے دیے گئے پارلیمنٹ سے، ان کے بارے میں اتفاق رائے جو بنانے کی کوشش کی گئی، وہ پوری طرح مکمل اتفاق رائے نہیں تھا، بلکہ اس میں کچھ آوازیں ایسی بھی تھیں جو اس فیصلے کے خلاف تھیں۔ عام طور پہ تو جمہوری عمل یہی ہوتا ہے کہ اگر پارٹی کے زیادہ تر لوگ یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، لیٹ سے استعفوں کی بات ہم کرتے ہیں، اگر پارٹی کے زیادہ تر لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے استعفے دینے ہیں، تو پھر جو 10 15 20 25 جو اس چیز کے خلاف بھی ہیں، ان کو میجورٹی کا فیصلہ ماننا پڑتا ہے۔ جمہوری طور پہ جب آپ بات چیت کریں یا جمہوری فیصلے آپ کریں تو اس میں پھر اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ ایک چھوٹا طبقہ یا پارٹی کے اندر ایک مائنورٹی جو بن جاتی ہے 10 آدمیوں کی، 5 کی، وہ باقیوں پہ اپنا فیصلہ مسلط کرے۔ وہ آرگومنٹ ضرور دے سکتی ہے کہ ان کے فیصلے میں کیا حکمت ہے، وہ یہ بتا سکتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر باقی ان کی آرگومنٹ سے، ان کی دلیل سے قائل نہیں ہوتے تو ان مائنورٹی لوگوں کو کوئی حق حاصل ہے کہ میجورٹی کے اوپر وہ اپنا فیصلہ مسلط کرے، وہ نہیں ہوگا۔ لیکن آج بھی ان کی صفوں میں وہ لوگ موجود ہیں، فخر امام صاحب کا جیسے کہا جا رہا ہے کہ وہ اور ان کے ساتھ ساؤتھ پنجاب کے کوئی 8-10 اور بھی لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب استعفے سارے واپس لیں، کوئی بھی استعفیٰ نہ دیا جائے۔ یعنی یہ 8 یا 10 لوگ جو ہیں وہ اپنا فیصلہ مسلط کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں پارٹی کے باقی لوگوں پہ۔ 129 کے قریب یہ لوگ تھے، اور یہ ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم 10 آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ 119 بھی ہماری بات مانیں اور فیصلہ واپس لیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ فیصلہ واپس نہیں لیا جاتا، یعنی یہ الیکشن جو استعفے ہیں یہ واپس نہیں لیے جاتے، تو پھر ہم اپنی فیصلہ سازی میں آزاد ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انہی لوٹوں کی صفوں میں جا کے شریک ہو سکتے ہیں جن کو آلریڈی دنیا لان تان کر رہی ہے۔ اس چیز کا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو، پارٹی کو سوچنا ہوگا۔ یہ وقت مشکل تھا، اور اس میں کون وہ لوگ ہیں جو پارٹی کے ساتھ ہر حالت میں ٹھہرے، اپنے ذاتی فیصلے یا سوچ کو بھی انہوں نے تابع کیا پارٹی کے فیصلے پہ، اور کون وہ لوگ ہیں جو کہ پارٹی کو اپنی بے وفائی کر گئے، چھوڑ کے جا چکے ہیں، یا آج پر تول رہے ہیں آپ کی کمزور وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ آج آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری بات نہ مانی تو پھر ہم جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ ایک صفائی کا عمل ہے۔ پارٹی میں سے ایسی غلاظت جب باہر نکل جائے گی تو پارٹی صاف ستھری ہوگی۔ عوام نظریے کو پہچاننا شروع کر دیں تو پھر انسان اور افراد جو ہیں یہ بے معنی ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اصل چیز پھر نظریہ ہے، اور نظریہ عمران خان کا ہے۔ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جو بھی لوگ اس میں شریک ہوں گے وہ لازماً اس پہ کامیابی کا ذریعہ بنیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جب وہ الیکشن لڑنے لگے تو ذوالفقار علی بھٹو نے بھی ایک نظریہ دیا تھا، اور اس نظریے سے جن لوگوں نے وابستگی ظاہر کی انہوں نے اس کا پوری طرح ساتھ نبھایا، اور عوام میں صورتحال یہ تھی کہ ان کی شخصیتوں سے کوئی واقف کار نہیں تھا، لوگوں کو جانتے نہیں تھے، لیکن کہا یہ جاتا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو اگر کسی کھمبے کو ٹکٹ دے دیں تو کھمبا بھی کامیابی حاصل کر لے گا۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ آج یہاں بھی نظر آتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے جو جلسے آ رہے ہیں ان میں کیا رزلٹ نکلتا ہے، اور اپنا جو نیریٹو ہے پی ٹی آئی آگے کیسے بڑھاتی ہے۔ لیکن ایک چیز واضح ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک دی ہوئی ایک اپرچونٹی، ایک موقع ہے جس نے اس پارٹی کے اندر سے غلاظت کو لا کے ایک طرف رکھ دیا،
اور پاکستان کے پورے پولیٹیکل سسٹم کی غلاظت کو لا کے ایک طرف رکھ دیا۔ اس سے اچھائی یہ اس میں نکلتی ہے کہ جب غلاظت نکل گئی تو پیورٹی یا پیور قسم کی سیاست آگے آنے کے چانسز موجود ہیں، اگر عوام نے ہوش کے ناخن لیے اور نظریے کو سپورٹ کیا تو انشاءاللہ یہ ملک جو ہے وہ غلامی سے باہر آ کے کسی اچھے ترقی کے راستے پہ چل نکلے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔